السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھئی یہ جو احادیث ضعیفہ ہیں اس کی حجیت کے اوپر کیا استدلال آپ کے پاس ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ضعیف احادیث کی حجیت کے قائل ہیں اگر فضائل کے باب میں ہوں، لیکن ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض علماء ضعیف احادیث بالکل بھی نہیں لیتے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ اس میں تین جو ہیں وہ رائے ہیں، اور ان تین رائےوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ حدیث ضعیف مطلقاً قابل عمل نہیں، یہ ایک رائے ہے، لیکن یہ قول کمزور ترین ہے۔ اس پر جو کبار ائمہ ہیں، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان میں سے کسی کی بھی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ یہ قول جن ائمہ نے بیان کیا ہے انہوں نے اسے اپنی فہم سے سمجھا ہے کہ لا يعمل به مطلقاً لا فی الاحکام ولا فی الفضائل، کہ حدیث ضعیف پر احکام اور فضائل دونوں ابواب میں مطلقاً عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ حجت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کو کلیتاً رد کرنے والے علماء غالباً اس قول کے پیروکار ہیں، مگر یہ قول علمی اور اصولی اعتبار سے کمزور ترین قول ہے۔ یہ وہ قول ہے جس قول کے ثبوت میں کوئی پختہ دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ اسے ابن سید الناس نے عیون العصر میں روایت کیا ہے، اور اسے امام ابو بکر بن الغربی کی طرف منسوب کیا ہے۔ ظاہراً ان کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کا حدیث ضعیف کے حکم کے متعلق یہی مذہب ہے۔ اب علم حدیث کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس موقع پر ایک طالب علمانہ بات بڑی پختگی، وثوق، یقین، اعتماد اور پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ یہ بات کہ حدیث ضعیف مطلقاً قابل قبول نہ ہوگی، احکام اور فضائل میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ بات حجت نہیں ہے۔ یہ الفاظ جسے امام بخاری اور امام مسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، شیخین نے پوری زندگی میں نہ یہ بات کبھی کہی ہے اور نہ اپنی کسی تصنیف میں اسے لکھا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کا حدیث ضعیف کے متعلق یہ مذہب ہونا کہ مطلقاً قابل عمل نہیں ہے، یہ ہرگز ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ آئیے اب اس بات کی طرف کہ امام بخاری اور امام مسلم کی طرف یہ مذہب منسوب کرنے والوں کو یہ مغالطہ کہاں سے پیدا ہوا۔ اس حوالے سے گزارش ہے کہ ان احباب کو امام بخاری اور امام مسلم کے متعلق یہ مغالطہ صرف ایک بات سے پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کسی ضعیف حدیث کو روایت نہیں کیا۔ ان کے اس عمل سے انہوں نے اخذ کیا کہ اگر امام بخاری اور امام مسلم ضعیف حدیث کو حجت سمجھتے اور قبول کرنے کے قابل سمجھتے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ضعیف احادیث کو بھی درج کرتے۔ چونکہ انہوں نے ضعیف احادیث کو روایت نہیں کیا، لہٰذا ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ ضعیف احادیث کو مطلقاً قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ بات ان لوگوں کا اپنا فہم ہے، اپنی ادراک ہے، اس کا کہیں سے وہ ثبوت نہیں پیش کر سکتے، نہ زبانی نہ تحریری۔ رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ضعیف حدیثیں درج نہیں کیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ائمہ کو ضعیف حدیث لینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 احادیث صحیحہ یاد تھیں اور 2,00,000 احادیث غیر صحیحہ یاد تھیں۔ انہوں نے تو 1,00,000 صحیح احادیث میں صحیح بخاری میں درج چند ہزار ہی کی ہیں، 4,000 کے قریب، اور باقی 96,000 احادیث صحیحہ چھوڑ بھی دیں۔ مزید یہ کہ اگر شواہد، متابعات، اقوال تابعین، اقوال صحابہ کو بھی الگ کر دیا جائے، مقررات کو بھی حذف کر دیا جائے، اور صرف مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کو لیا جائے، تو تعداد 2,750 رہ جاتی ہے، جسے امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے، اور بعض احباب نے اسے 2,500 گنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن امام بخاری کی وہ جو 1,00,000 صحیح احادیث میں سے جامع صحیح میں 4,000 احادیث کا تذکرہ کیا اور 96,000 صحیح احادیث طوالت کے خوف سے درج نہیں کی، تو انہیں صحیح کے مرتبے سے نیچے والی حدیث ضعیف کو لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ضعیف حدیث تو اس وقت صحیح بخاری میں درج کرتے جب اس موضوع پر صحیح حدیث میسر نہ ہوتی۔ مثلا اگر قرآن کوئی صریح فیصلہ کر دے اور وہ حکم یا وہ فیصلہ واضح ہو، اس میں تفسیر اور مختلف اور چیزیں جو ہم جمع کرتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال زیادہ طوالت میں نہیں جاتا۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح رکھا ہے، تو انہوں نے اس میں صرف احادیث صحیحہ میں سے کچھ احادیث جمع کی ہیں،
تو اگر آپ امام بخاری کی بخاری شریف کا پورا نام دیکھیں تو اس میں المختصر کا نام بھی آتا ہے، جو اس طرف دلالت کرتا ہے کہ امام بخاری خود اس بات کے قائل تھے کہ یہ کتاب میں نے مختصر لکھی ہے، مختصر احادیث کا یہ ذخیرہ ہے۔ اچھا، اب دوسرے قول کی طرف آتے ہیں جو کہتے ہیں حدیث ضعیف مطلقاً قابل عمل ہے۔ تو جس طرح پہلا قول ضعیف حدیث کے عدم قبولیت کے حوالے سے انتہا پر ہے کہ ضعیف حدیث مطلقاً قبول نہ کی جائے گی، نہ احکام میں نہ فضائل میں، اسی طرح جو دوسرا قول ہے وہ بھی دوسرے اعتبار سے اپنی انتہا پر ہے کہ ضعیف حدیث فضائل اور احکام ہر ایک کے حوالے سے قبول کی جائے گی۔ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، وہ کہ یعمل بالحدیث الضعیف مطلقاً ای فی الاحکام و فی فضائل العمل، کہ حدیث سے ضعیف کو مطلقاً قبول کیا جائے گا، خواہ احکام شریعت ہوں یا فضائل ہوں۔ ضعیف حدیث کو مطلقاً قبول کرنا اور اسے احکام، فضائل اور اعمال میں حجت ماننے کے حوالے سے ائمہ کے صریح اقوال میسر ہیں۔ امام ابی داؤد کا ضعیف حدیث کے حوالے سے یہی مذہب ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، اور اسے مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے جلد نمبر 18 صفحہ 52 پر بھی بیان کیا ہے، کیونکہ ابن تیمیہ بھی جو ہے وہ مقلد ہے اور وہ حنبلی المذہب ہے۔ اچھا، امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں کہ سمعت ابی یقول الحدیث الضعیف احب الی من الرائی، کہ میں نے اپنے والد ماجد امام احمد ابن حنبل سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رائے سے کئی زیادہ حدیث ضعیف محبوب ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ اگر کسی ایک موضوع پر حدیث صحیح دستیاب نہ ہو تو خواہ احکام کا مسئلہ ہو خواہ فضائل کا مسئلہ ہو تو اس موضوع پر حدیث ضعیف کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ حدیث ضعیف سے اوپر والے درجے کی حدیث صحیح یا حسن اس موضوع پر میسر نہیں ہے، کیونکہ جب صحیح حدیث میسر نہ ہو تو پھر دو ہی صورتیں ہیں کہ حدیث ضعیف کو قبول کیا جائے اور نمبر 2 اپنی رائے پر فتویٰ دیا جائے۔ تو وہ اپنی رائے پر فتویٰ دینے سے زیادہ حدیث ضعیف سے استدلال کرنا پسند کرتے تھے، یہ ان کے کہنے کا موقف ہے۔ اچھا، امام مالک کا بھی حدیث ضعیف کے حوالے سے یہی مذہب ہے۔ عمدۃ الاصول میں متاخرین مالکیہ نے توثیق کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ امام نسائی کا بھی یہی قول ہے، امام ابن ابی حاتم کا بھی یہی مذہب ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام سرخسی یہ احناف میں سے ان کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کا قول امام نووی نے کتاب الاذکار میں درج کیا ہے، ابن حمام نے فتح القدیر میں اس کو بیان کیا، اور ملا علی قاری نے حنفیہ کا مذہب بیان کیا ہے۔ امام سخاوی نے فتح المغیث میں امام احمد ابن حنبل کا مذہب قرار دیا ہے، اور امام شافعی کا بھی یہ قول وہاں درج کیا ہے۔ تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے حدیث ضعیفہ سے استدلال کہاں کہاں تک لیا ہے، احکام میں بھی اور فضائل میں بھی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کے اوپر دلیل لے کر آئیں، تو یہ 2 ایکسٹریم دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب تیسری بات رکھتے ہیں، اور دوسرے کے اندر تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، پہلے میں تو نام ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب حدیث ضعیف میں آ جائیں، جس کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فضائل میں تو قابل عمل ہے، احکام میں نہیں ہے، اور یہ جو قول ہے یہ سب سے زیادہ راجح ہے، مسلک و مذہب میں اعتدال و توازن پر مبنی ہے۔ محدثین ائمہ فن کی اکثریت اس قول کی طرف گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر احکام شریعت میں عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی فرائض، واجبات، حلال و حرام اور اس درجے کے احکام کو چھوڑ کر صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے فضائل و مناقب ہوں یا فضائل اعمال ہوں، ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہو یا وعظ و نصیحت اور رشد کا معاملہ ہو، تذکیر الی الآخرہ کا معاملہ ہو یا زہد و رقائق کا معاملہ ہو، ان امور میں حدیث ضعیف پر بالاتفاق عمل کیا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ فرائض، واجبات، حلال و حرام کو چھوڑ کر صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے فضائل و مناقب، اسی طرح ترغیب، کسی معاملے میں ترغیب دینا، رغبت دلانا، ترہیب، کسی معاملے سے روکنا، وعظ و نصیحت، اعمال کے فضائل کو بیان کرنا، اس میں ضعیف حدیث سے حجت لی جائے گی، اور اسی طرح زہد و رقائق کا معاملہ ہو۔ اب علامہ جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ، اور ائمہ کے نزدیک یہ مذہب معتمد ترین ہے، اور یہی میرا موقف جو میں نے آپ سے ذکر کیا، احناف کے نزدیک بھی یہی، اور اکثر محدثین کے نزدیک یہی رائج ہے۔ تو اس سے قبل
کہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلا والا قول تھا اس میں بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ حدیث ضعیف کو قبول کرنے کے حوالے سے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آگے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اعتدال والا یہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا، امام نووی نے الاذکار میں جملہ محدثین اور فقہاء کی طرف سے اسے منسوب بھی کیا ہے، اور اس قول کو پھر حافظ ابن عبد البر نے بھی روایت کیا، اور اس موقع پر اس قول کی تائید میں ائمہ کرام کے نام میں آپ کو بتا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ ضعیف احادیث سے فضائل میں ہی استدلال کیا جائے گا، اور اس کی میں نے آپ کو لسٹ دے دی ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی کتاب میں حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں اصول درج کیے ہیں کہ اگر حدیث صحیح میسر نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک رائے سے زیادہ بہتر ہے کہ مرسل اور ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے۔ امام احمد کا بھی یہی قول تھا، لیکن وہ احکام میں بھی لیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ احکام میں نہیں لیتے، دیگر معاملات میں لیتے ہیں۔ تو بہرحال تو اسی طرح آ جائیں امام سفیان ثوری پر، یہ بڑے بڑے نام ہیں بھائی، اگر آپ جانتے ہوں تو امام سفیان ثوری کا یہی موقف ہے، اور امام سفیان ثوری کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیث میں بہت بڑا درجہ ہوتا ہے نا، امام بخاری جیسا امیر المومنین فی الحدیث تھے اپنے زمانے کے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اسی طرح یہ تو امام عبداللہ ابن مبارک سے بھی پرانے ہیں امام سفیان ثوری۔ اچھا، امام مالک جو 94 ہجری ہیں تو آپ ان کے زمانے میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت کل سیاہ ستہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات سے بھری پڑی ہیں۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، جسے الکفایہ فی علم روایہ میں خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں کہ لا تأخذ هذا العلم فی الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورین ولا بحث بما سوا ذلك من المشائخ۔ حلال و حرام کے معاملے میں بڑے ائمہ کے سوا کسی اور سے یہ علم روایت حدیث قبول نہ کرو، اور اگر دیگر معاملات ہوں، حلال و حرام کے علاوہ کے معاملات ہوں، تو ان رؤساء یعنی مشہورین کے علاوہ دیگر چھوٹے مشائخ جن پر گفتگو اور طعن بھی ہو جاتی ہے، ان سے بھی حدیث قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ضعیف حدیث کی طرف نشاندہی ہے۔ تو وہ حدیث جس کے بارے میں یہ کہا انہوں نے کہ ولا بحث بما سوا ذلك من المشائخ، تو یا لا بحث حدیث ضعیف کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اسی طرح امام سفیان ابن عیینہ یہ 107 ہجری کے ہیں، اوائل دور کے لوگ ہیں، یہ ان کا بھی یہی قول ہے۔ وہ احباب جن پر ضعف کا الزام تھا، ان کا نام لے کر امام سفیان ابن عیینہ نے کہا واسمعوا منہ ما کان فی ثواب وغیرہ، فلاں فلاں راوی جن پر ایسا طعن ہے جس سے حدیث کی سند ضعیف ہو جاتی ہے، ان سے سماع کر لیا کرو، ان کی حدیث قبول کر لیا کرو اگر ثواب، عقاب اور اس طرح کے دیگر مسائل پر روایت کرتے ہوں، ترغیب و ترہیب کے معاملے میں، فضائل میں۔ اچھا، اب آ جائیں امام عبد الرحمن بن مہدی، شاید آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو، یہ بھی اوائل دور کے ہیں، 136 ہجری کے۔ ان کا قول بھی یہی ہے، اور آپ امام بخاری اور امام مسلم کے رجال ائمہ میں سے ہیں، یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم کے رجال میں سے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اذا روینا فی الثواب والعقاب وفضائل الاعمال تساہلوا فی الاسانید وسمحنا فی الرجال، جب ہم فضائل اعمال، ثواب و عتاب کے باب میں روایت کرتے ہیں تو اسانید کے معاملے میں ڈھیل اختیار کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، سختی نہیں کرتے، اور رجال پر جرح و تعدیل کے معاملے میں نرمی سے کام لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے درگزر کرنے سے حدیث کی سند ضعیف بنتی ہے۔ وَإِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَانْتَقَدْنَا الرِّجَالَ، اور جب حلال و حرام اور احکام کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں ہم اسانید کے معاملے میں سخت ہو جاتے ہیں، اور رجال پر جرح و تعدیل کے معاملے میں سختی کرتے ہیں۔ بس ائمہ کے ان اقوال سے ثابت ہوا کہ فضائل اور ترغیب و ترہیب میں حدیث و ضعیف کو قبول کرنا اور حجت ماننا ائمہ کا معتمد علیہ مذہب ہے۔ اچھا، اب آ جائیں امام احمد ابن حنبل پر۔ ان کا ایک قول پہلے گزر چکا ہے، اور ان کا ایک اور قول اب پیش کرتا ہوں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے، حنبلی اہل سنت میں سے سب سے زیادہ سخت مذہب تصور کیا جاتا ہے، بتاتا چلوں، اور ابن تیمیہ بھی کم و بیش انہی کے مقلد ہیں۔ وہ خود کو مجتہد تو کہتے ہیں، مگر ان کا رجحان امام احمد ابن حنبل کی
تابعیت میں ہے، اور پھر آگے حافظ ابن کثیر ہو گئے، اسی طرح علامہ ابن القیم، اسی طرح جو ہے اور دیگر لوگ ہو گئے، جیسے محمد بن عبد الوہاب النجدی، جس سے وہابی جن کو آپ وہابی کہتے ہیں نا، ان کا رجحان بھی اسی وجہ سے حنبلی المذہب کی طرف ہے کہ وہ ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں، اور ابن تیمیہ جو ہے وہ حنبلی المذہب تھے۔ اچھا، امام حاکم جو ہے المدخل میں بیان کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل ضعیف حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اذا روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام تشددنا، واذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفضائل الاعمال وما لا يضع حکما ولا يرفع تساہلنا فی الاسانید۔ ہم اگر حلال و حرام کے احکام کو روایت کرتے تو اسانید میں سختی اختیار کرتے ہیں، اور اگر فضائل کو بیان کرتے ہیں تو ہم اسانید اور رجال میں نرمی اور ڈھیل دیتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل کا بھی موقف آ گیا۔ اچھا، اب آ جائیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ ان کا بھی یہی مذہب ہے، مگر آپ نے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حدیث ضعیف سے شریعت میں اصول قائم نہیں ہوں گے۔ حدیث ضعیف، نمبر 2 کہتے ہیں حدیث ضعیف اس وقت قابل قبول ہوگی جب شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ضعف میں ضعف شدید نہ ہو، شدید ضعیف نہ ہو۔ اور ایک لطیف بات امام عسقلانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا، مگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے گا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا قول ثابت ہو گیا، بلکہ احتیاط کا عقیدہ رکھا جائے گا۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر اس پر عمل نہ کیا تو ممکن ہے فضیلت ترک نہ ہو جائے۔ ترک فضیلت سے بچنے کے لیے عقیدہ احتیاط کے ساتھ عمل کیا جائے، ثبوت کا عقیدہ نہ ہو، احتیاط کا عقیدہ ہو کہ کہیں فضیلت سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ دونوں امکان ہیں، ممکن ہے فرمایا ہو، ممکن ہے نہ فرمایا ہو۔ بہرحال امام ابن حجر عسقلانی کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا، اب آ جائیں ابن تیمیہ، انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 18 پیج نمبر 26، قسم الحدیث من علامہ ابن تیمیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف راوی ہے، کثرت غلط کی بنیاد پر اپنی روایت میں غلط ہے، پھر بھی غالب امر اس کا حدیث کو روایت کرنے کا صحیح ہے، تو اس پر بھی اعتبار کیا جائے گا، حدیث قبول کی جائے گی، اور اس کی تائید کے ساتھ ضعیف طریق بھی اٹھ کر حسن کے درجے میں چلا جائے گا۔ اچھا، اب آ جائیں کچھ اور آپ کو نام دے دیتا ہوں، میں نے بڑے کافی نام دے دیے، اب مختصراً کچھ اور نام دے دیتا ہوں کہ یہی مذہب امام ابو زکریا العنبری کا ہے، یہی مذہب امام حاکم نیشاپوری کا ہے، یہی مذہب امام بیہقی کا ہے، امام ابن القطان کا ہے، یہی مذہب امام شافعی کا ہے، امام سلفی کا بھی یہی مذہب ہے، امام حاکم کا مذہب میں آپ کو بتا چکا ہوں، امام سیوطی کا مذہب بھی یہی ہے جسے التدریب میں وہ روایت کرتے ہیں، امام ابن الصلاح کا یہی مذہب ہے، محدثین بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ابن الصلاح کو، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی خدمت ہے علم الحدیث میں۔ اچھا، امام نووی کا یہی مذہب ہے، امام نسائی کا یہی مذہب ہے، امام سخاوی کا یہی مذہب ہے، ابن القیم کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام جلال الدین دوانی کا بھی یہی مذہب ہے۔ تو وہ ائمہ جن کا مذہب جو ہے وہ قول ثانی پر ہے، دوسرے قول پر ہے، جو میں نے آپ سے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، ان کے نزدیک صحیح حدیث نہ ملنے پر حلال و حرام اور احکام میں بھی ضعیف حدیث قبول کی جائے گی۔ یہ مذہب رکھنے والے تمام ائمہ بھی اسی قول، یہ تیسرا قول ہے، اس میں خود بخود آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس موقف سے آٹومیٹکلی انکلوڈ ہو گئے نا۔ وہ تو کہتے ہیں حلال حرام اور فضائل سب میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہ تیسرا صرف فضائل کی بات کرتا ہے یا غیر حلال و حرام کی بات کرتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آ گئے اس میں سارے کے سارے۔ تو اس لیے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اکثریت علماء کی کس طرف ہے اور ایک قلیل، بہت ہی چھوٹی سی تعداد کس طرف ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ بعض قلیل والے لوگ جن کے پاس امام بخاری اور امام مسلم کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، ان کا اپنا فہم ہے کہ بالکل ہم ضعیف حدیث نہیں لیں گے، وہ ان کا اپنا ایک اس رائے سے وہ امپریس ہو گئے، اور وہ آج کل مشہور ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو مشہور ہو گئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید وہی صحیح رائے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مشہور ہو گیا ہو وہ صحیح رائے بھی رکھتا ہو اور وہی راجح رائے بھی رکھتا ہو۔ تو خیر، بہرحال یہ تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصد تھی کہ ضعیف حدیث سے استدلال کن معاملات میں کیا جائے گا، اور
بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی، اور مقصد علم کا پہنچانا ہے تاکہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو اس سوال کا جواب مل جائے۔ لیکن لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی تو نہیں کرتے نا دین کے معاملے میں۔ اس درس کو سننے کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم پہلے ہی والے پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اڑے رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی ہیں ان کو آپ رد کر دیں۔ آپ ان کو رد نہیں کر سکتے، وہ آپ کی اپنی فہم ہے، آپ اس پہ لگے رہیں، لیکن آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے جو دوسرے اور تیسرے قول کے حامل ہیں، کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی محنتوں کے بغیر آپ بھی کوئی علم نہیں حاصل کر سکتے، خاص طور پہ علم الحدیث۔ اینی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔